بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب قرآن پڑھ لو خود ہی سارا کچھ سمجھ میں آ جائے گا، نماز بھی پڑھ لیا کرو، بعض کمروں میں بند ہوتے ہیں، باہر نکل کر گفتگو کرنے کی جرت نہیں ہوتی، اور وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو بدلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، فتنوں میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ تو سارا کچھ ہی قرآن میں لکھا ہے، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر بچوں کو سکول میں ڈالتے ہو، پھر تو سارا گھر نہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، جو پڑھا لکھا گھر کا فرد ہے وہی سکول پڑھا دے گا، پھر فیسیں کیوں بھرتے ہو، پھر سارے کام کیوں کاج کرتے ہو، پھر ایک سکول چھڑا کے دوسرے سکول میں کو ڈالتے ہو، پھر سب لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے جناب اصل میں وہ اس کی پڑھائی بہت اچھی ہے، وہاں پر بڑا سلسلہ ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ پر بندے کو تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، اور قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے، عام کتاب نہیں ہے کہ جس کو عام کہیں کہ جناب ہم مسلمان ہو گئے ہمیں سمجھ میں آ جائے گی، نہیں، بلکہ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 71 جو میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اب توجہ سے سننے والی بات ہے، آج کل کے دو لوگ جو ہم پر اس طرح کی باتیں کر کے ہمیں بدلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو کل بروز قیامت ہر جماعت کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ امام کون ہوتا ہے؟ مقتدا اور پیشوا، جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، جو ضروریات دین کا بھی پاسدار ہو، ضروریات اہل سنت کا بھی پاسدار ہو، وہ امام بے برحق اس کی اقتدا کے اندر رہنے والوں کو ان کے نام سے جانا جائے گا، ان کے نام سے پکارا جائے گا، اپنے نام ختم امام کا نام نہ ہوگا، جیسے کہ پاک و ہند کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے حنفی لوگ ہیں، کل بروز قیامت گویا کہ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہے ان کو خالق کائنات یوں خطاب فرمائے گا، اے حنفیوں ادھر آ جاؤ، سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کی صدا لگاؤ، فرمائے گا یا حنفیوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہیں اس طرف آ جاؤ، اور پھر فرمایا جو مقتدا پیشوا ہوگا اس کو خالق کائنات کیا عطا فرمائے گا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے مفہوم نہیں، یہ لوگ جو اپنی طرف سے مفہوم بگاڑ کر بیان کرتے ہیں ان کو قرآن کا یہ لفظی ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جو امام ہوگا اس کو ہم اس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دیں گے، اس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب دیں گے، فَأُولَٰئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، وہ اپنی کتاب پڑھے گا، اس کا نام ہے اعمال، اس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ اپنی کتاب پڑھے گا۔ آگے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دھاگے سے بھی ذرا سا بھی کسی قسم کا دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس طرح کا فیصلہ ہوگا، عدل قائم کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم غور کریں کہ ہمیں اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، اس کی تفسیر کے اندر مدینۃ العلم خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضی شیخ خدا کربلا وجہ الکریم اور امام المفسرین ترجمہ القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کا مفہوم بلکہ اس کی تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم تفسیر کریں، وہ عام تفسیر ہے، ایک وہ تفسیر ہے کہ جو نبی پاک پر قرآن اترا، صاحب قرآن کے صحابہ اس کا معنی مفہوم بیان کرے، وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور قرآن کی تفسیر اگر حدیث پاک سے مل جائے وہ سب سے افضل ہے۔ اب میں اس آیت مبارکہ کی حدیث کی روشنی میں بھی تفسیر بیان کروں گا۔ پہلے اس تفسیر کا مفہوم جو تفسیر قرطبی کے اندر لکھا اور دیگر مفسرین نے لکھا، علی مرتضی شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اے علی والو ذرا سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، جان کے بیٹھو ذرا سنو، حضرت علی مرتضی شیخ
خدا اس آیت مبارکہ کا کیا مفہوم بیان فرما رہے ہیں؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ کل بروز قیامت یاد کرو ہر ایک کو اس کے مقتدا کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اپنے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ فرمایا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر ایک کو روز قیامت اس امام کے ساتھ پکارا جائے گا کہ جس امام کی وجہ سے وہ ہدایت کے راستے پر گامزن رہا ہے، وہ اس امام کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی اس کے نام سے بلایا جائے گا۔ ہم غور کریں کہ ہمیں کل میدان محشر سجا ہوگا، آدمی اکٹھے ہوں گے، سب لوگ اکٹھے ہوں گے، کوئی اپنے دائیں بائیں کسی کو نہیں جانتا ہوگا۔ کون کام آئے گا؟ کہ جو دادا صاحب کو مانتا ہوگا، جو خواجہ صاحب کو مانتا ہوگا، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو امام مانتا ہوگا، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتا ہوگا، جو ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کو امام مانتا ہوگا، جو حضور غوث پاک کو امام مانتا ہوگا، اور یہ سلسلہ حضرت علی مرتضی شیر خدا، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت صدیق اکبر، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ یہ یوں سلسلہ قائم ہوئے گا، اور اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارے گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کوئی کام نہیں آنا، یہ یاد رکھو قرآن کی آیت ہے اور حضرت علی کا فرمان ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کا تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ کل بروز قیامت سب کو اس کے امام کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ یہ جو ہمیں آج اپنے مقتدا اور پیشوا سے دور کر رہے ہیں، ذرا غور کر لو وہ کس کو امام بنانا چاہتے ہیں۔ آگے اس کا بھی میں بیان کروں گا کہ جو اپنا امام نہیں مقرر کرتا، جو کسی کو اپنا مقتدا نہیں بناتا، وہ کس کی صف میں ہوگا، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں شریعت مطہرہ نے سب بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ترمذی شریف کی روایت سناتا ہوں، سیاستہ کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا گویا کہ یہ جو میں نے آیت مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی پارہ 15 آیت نمبر 71 کو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر حدیث کی روشنی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ توجہ ہے؟ ذرا سبحان اللہ کی صدا لگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ میں بیان کروں تو اور بات ہے، کوئی مولوی بیان کرے تو اور بات ہے، کوئی پروفیسر بیان کرے تو اور بات ہے، کوئی ڈاکٹر بیان کرے تو اور بات ہے، لیکن ادھر تو صاحب قرآن خود آیت مبارکہ کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ تو امتی کو سب سے پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں یہ والی بات کو فالو کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کسی بابے کی کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، وہ سنے اس ترمذی شریف کی روایت، پڑھا ہو تو پتا ہو نا، امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے۔ فرمایا اس آیت مبارکہ کی وضاحت ہے، فرمایا یدعا احدهم فیعطى کتابہ بیمینہ، کل بروز قیامت ان کے پیشوا کو رب بلائے گا، اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيُمَدُّ لَهُ فِي جِسْمِهِ 60 ذراعًا، 60 گز لمبا فرما دے گا، 60 گز۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کل بروز قیامت سب کے قد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے قد کے برابر ہو جائیں گے، سب آدمیوں کے۔ یہ روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ان کا قد بھی 60 گز کے برابر ہو جائے گا، اس لیے کہ پیشوا ہے، اس کا قد کو بڑھا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيُبَيَّضُ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ کرنے مارتا ہوگا، چمکتا ہوگا، نورانیت پھوٹ رہی ہوگی۔ وَيُجْعَلُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجٌ مِّن لُؤْلُؤٍ يَتَلَأْلَأُ، فرمایا پھر اس مقتدا امام اور پیشوا کے سر پر رب کائنات موتیوں کا جگمگاتا تاج سجائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم جن کو مقتدا مانتے ہیں نا،
ہم امام احمد رضا خان کو ماننے والے، ہم داتا علی کو ماننے والے، ہم غوث جلی کو ماننے والے، ہمارے لیے نبی پاک کا یہ فرمان کہ مقتدا کے سر پر تاج سجا دیا جائے گا، چہرہ پر نورانیت برس نہیں ہوگی اور پھوٹ نہیں ہوگی۔ فرمایا کیا نرالا منظر ہوگا، وہ نیک ہستی جنہیں آج ہم پیشوا مانتے ہیں ان کا چہرہ بھی نورانی چمک رہا ہوگا، سر پر تاج سجا ہوگا، وہ بزرگ ہستی اب کیا کرے گی؟ نبی پاک نے فرمایا فَيَنْتَلِقُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ، جنہوں نے ان کو مانا ہوگا وہ اپنے ماننے والے مقتدیوں کے پاس آ جائیں گے، جنہوں نے ان کی اقتدا کی ہوگی، جو اپنے امام میں برحق کو مانتا ہوگا، شیخ کو مانتا ہوگا، اس کے پاس آئیں گے۔ اور فرمایا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، فرمایا فَيَرَوْنَهُ مِن بَعْدٍ، یہ مقتدی، یہ ان کے چاہنے والے، ان کے پیروکار، تابعین دور سے ہی ان کو پہچان لیں گے کہ ہمارا مقتدا آ رہا ہے، اور جب دور سے دیکھیں گے تو کہنے لگیں گے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا فَيَقُولُونَ اللہم اِئْتِنَا بِهَذَا وَبَارِكْ لَنَا فِي هَذَا، اے اللہ ہمیں بھی اس نعمت سے سرفراز فرما اور ہمارے لیے بھی اس میں برکت عطا فرما۔ جو اپنے مقتدا کو مانے گا، جو پیشوا کو مانے گا، وہ یہ دعا کرے گا یا اللہ جس طرح تو نے ان کو برکت دی ہے ہمیں برکت عطا فرما، جو نعمت تم نے ان کو عطا فرمائی ہے اس طرح کی نعمت ہمیں بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا حتی یاتیہم، یہاں تک کہ وہ مقتدا اپنے صاحبوں کے پاس آ جائے گا، اپنے مقتدیوں کے پاس آ جائے گا، اپنے ماننے والوں کے پاس آئے گا۔ فَيَقُولُ لَهُمْ، پھر وہ ان سے کلام کرے گا، خطاب کرے گا، واعظ کرے گا، اور نبی پاک نے فرمایا ابشروا لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مِثْلُ هَذَا، اور وہ یہ کہے گا خوش ہو جاؤ، ذرا ترجمہ سنو گے مچل جاؤ گے، وہ مقتدا، وہ امام برحق اپنے چاہنے والوں کو کہے گا خوشخبری ہے تم میں سے ہر ایک مرد کے لیے جو مقام مجھے دیا گیا ہے رب نے آج تمہیں بھی وہی مقام عطا فرما دیا ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی۔ یہ شان ہے خدمتکاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو اماموں کا حال ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کی شان کا کیا عالم ہوگا؟